دھیرے دھیرے گنگناتے ہوئے وہ ٹھنڈے پانی کے شاور کے نیچے کھڑی تھی۔ یہاں حویلی میں بھی شہر والی ساری سہولیات ہیں، خواہ میں سمجھ رہی تھی کہ یہ کوئی پینڈو لوگ ہوں گے۔ رومی کو اپنی سوچ پر ہنسی آئی۔ باہر کھنکی تھی، نومبر کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور شہر کی بنسبت یہاں گاؤں کے کھلے ماحول میں اچھی خاصی ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ مگر وہ رومی ہی کیا جو ایڈونچر کے بغیر نہ رہ سکے، سو اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر نیچے کھڑی ہوئی تھی۔ اسے یاد تھا اماں جان نے اسے یہاں آنے سے پہلے 100 دفعہ سمجھایا تھا وہاں کوئی الٹی سیدھی حرکت مت کرنا رومی، ورنہ بیمار پڑ گئی تو کوئی ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں بھاگے گا۔ یہ حویلی کے لوگ ذرا سخت مزاج کے ہوتے ہیں، یہاں تو ذرا سی چھینک آنے پر تمہیں 2 دن بعد ریسٹ چاہیے ہوتا ہے۔ اتنی نازک ہو تم؟ اماں کی خفگی بھری آواز اس کے کان میں ابھری تھی۔ رومی کی بڑی بڑی آنکھوں میں شرارت چمک اٹھی۔ اماں جان کو کال کر کے بتاتی ہوں کہ میں ٹھنڈے پانی سے نہا رہی ہوں۔ شاور کے نیچے کھڑے ہی اس کے ذہن میں نئے آئیڈیا سوچ لیا تھا۔ شاور بند کرتے وہ کپڑے پہننے کے لیے گھومی اور اسی پل اسے ایک جھٹکا لگا۔ کپڑے تو الماری میں ہی تھے، وہ واش روم کے اندر لانا ہی بھول گئی تھی۔ پتہ نہیں میرا دماغ کہاں ہوتا ہے۔ خود کو کوستی وہ ٹاول کو اچھی طرح خود پر لپیٹتی واش روم سے باہر نکل آئی تھی۔ کمرے میں روشنی تھی، گیلے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ 19 سال کی تھی، نیلی آنکھوں، سفید رنگت اٹھی ہوئی ناک جس پر ہمیشہ غرور دھرا رہتا تھا۔ نیلی آنکھوں میں شرارت چمکتی رہتی۔ وہ حسین تھی اور پورا اعتماد بھی۔ اسے اپنے حسن کا پورا ادراک تھا اور مخاطب کو کیسے زیر کرنا ہے اس بات سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ کالج کی نمبر 1 اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے اسے جو پذیرائی اور عزت گھر میں ملتی تھی وہی ہمیشہ کالج میں بھی اس کے حصے میں آتی رہی تھی۔ ٹاول کو خود پر لپیٹے وہ الماری کھول کر اپنا آج پہنے جانے والا ڈریس منتخب کر رہی تھی۔ دیکھیں تو صحیح کہ اس حویلی میں کس طرح کی شادی ہوتی ہے۔ یقیناً بہت مزہ آنے والا ہے۔ ٹریڈیشنل قسم کی شادی پہلی دفعہ دیکھنے کو ملے گی۔ اس کے لب ہنوز مسکرا رہے تھے۔ الماری میں سے سرخ رنگ کی لمبی گھیردار فراک نکالتے وہ مڑی تھی جب اچانک باہر سے کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ رومی نے سر اٹھا کر دیکھا اور ایک پل کے لیے اس کی رنگت زرد پڑ گئی۔ نیلی آنکھیں پھیلی اور چہرے پر چمکتا اعتماد رخصت ہو گیا، کیونکہ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہونے والا ایک مرد تھا۔ 28 سے 29 سال کا مرد، سیاہ رنگ کی جینس، سفید شرٹ اور اس کے اوپر بلیک جیکٹ پہنے وہ یوں کمرے میں داخل ہوا تھا جیسے کمرہ اسی کا ہو۔ کون ہو تم؟ اور یہاں کمرے میں کیوں چلے آ رہے ہو؟ نکل جاؤ یہاں سے، دیکھ نہیں رہے کمرے میں کوئی اور ہے؟ وہ یکدم پوری قوت سے چلائی تھی۔ خوف ایک پل کے لیے اسے اپنی گرفت میں لینے لگا تھا۔ اس نے ہاتھ ٹاول خود پر لپیٹ رکھا تھا، کندھے ٹانگیں نیم مریاں تھے۔ اس بات کے ادراک نے ہی اسے چلانے پر مجبور کر دیا تھا۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے شخص نے بھی شاید اندر داخل ہو کر غلطی کر دی تھی، اس لیے تو سن پٹے تاثرات کے ساتھ سامنے کھڑی اس 19 سالہ لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کا حسن اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ تم جاتے ہو یا میں کوئی چیز اٹھا کر تمہارے سر میں دے ماروں، یا میں زور زور سے چلا کر سب لوگوں کو اکٹھا کر لوں۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ میری حویلی نہیں ہے تو کوئی میری مدد کو نہیں آئے گا۔ میں رومی ہوں، سمجھے؟ اپنی مدد خود کر سکتی ہوں، وہ زور سے چلا کر بولی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں پر غصہ سلگنے لگا تھا، ساتھ ہی ساتھ اس نے سرخ رنگ کی فراق کو بھینج کر سینے سے لگا رکھا تھا۔ سامنے کھڑے شخص نے یکلخت اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور اپنی نظروں کا رخ دوسری جانب کر لیا تھا۔ اوکے آئی ایم ریئلی سوری، مجھے نہیں پتا تھا اس کمرے میں کوئی اور ہے۔ کچھ دن پہلے تک یہ کمرہ میرے زیر استعمال تھا، اسی لیے میں یہاں آ گیا۔ میں جا رہا ہوں۔ وہ تیزی کے ساتھ پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس نے دوبارہ رومی پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی خود پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی۔ ٹانگوں میں ابھی تک لرزش ہو رہی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ باہر نکل گیا تو وہ یکدم لپک کر آگے بڑھی تھی اور اس نے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ میں کتنی پاگل ہوں، میں نے کمرے کا دروازہ لاک بھی نہیں کیا تھا۔ اوہ مائی گاڈ، رومی تمہاری یہی حرکتیں ہیں
تمہیں کسی دن مروائیں گی۔ وہ اپنے آپ کو جھڑکتی پلٹ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے والا سارا اعتماد رخصت ہو گیا تھا، اب وہاں ہلکی سی گھبراہٹ نے لے لی تھی۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ اس نے تو مجھے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں۔ سر جھٹکتے وہ کپڑے لے کر واش روم کی سمت بڑھ گئی تھی۔ وہ کون تھا اور کمرے میں کیوں آیا تھا، رومی اس بات سے واقف نہیں تھی، لیکن اب اسے اس حویلی میں آ کر رہنے پر ہلکا ہلکا پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ یہ حویلی اس کی سہیلی رباب کے والدین کی تھی، وہ اس کے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی۔ چند روز پہلے ہی رباب نے اسے بتایا تھا کہ اس کے بھائی کی شادی ہے، جس کے لیے وہ رومی کو دعوت دینا چاہتی ہیں۔ اس کی نیلی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ کالج کی ڈیسک پر بیٹھے بیٹھے اس نے اپنا سر اٹھایا، لمبے اسٹریٹ کیے ہوئے بال شانوں پر بکھرے تھے۔ حویلی میں شادی؟ انٹرسٹنگ یار، شہر کی بورنگ شادیاں دیکھ کر میں تو تنگ آ گئی ہوں۔ گھر سے اٹھو حال چلے جاؤ، حال سے اٹھو گھر واپس آ جاؤ۔ میں نے تو سنا ہے گاؤں میں بڑے اچھے طریقے سے شادی ہوتی ہیں۔ اس کی بات پر رباب مسکرا اٹھی تھی۔ ہاں، گاؤں کی شادیاں تو بڑی روایتی طرح کی ہوتی ہیں۔ تم ایسا کرو، اپنی فیملی سے اجازت لو اور ایک ہفتے کے لیے میرے ساتھ حویلی چلو۔ شادی ختم ہوتے ہی میرا ڈرائیور تمہیں حفاظت سے تمہارے گھر چھوڑ جائے گا۔ رباب کی بات پر وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اسے پتہ تھا بابا جان اسے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں، لیکن آج تک اس نے ایسی فرمائش کبھی کی نہیں تھی۔ مگر 19 سالہ زندگی میں پہلا موقع تھا کہ وہ بری طرح کسی اور کے گھر جا کر رکنے پر مچل اٹھی تھی۔ اماں جان نے خفگی سے اسے دیکھا۔ یہ کوئی ضد ہے رومی؟ جوان ہو گئی ہو تم، کسی اور کے گھر میں جا کر رہو گی، وہ بھی یہاں سے سینکڑوں میل دور۔ نہ جانے کون لوگ ہیں وہ۔ مگر وہ آنکھوں میں آنسو بھرے ضد پر اڑی تھی۔ مجھے یہ شادی دیکھنی ہے، پلیز بابا جان، میں آئندہ کوئی ضد نہیں کروں گی۔ اس کی بات پر شمس صاحب نے مجبور ہو کر اخبار نیچے رکھا تھا۔ ٹھیک ہے رومی، اپنی دوست سے کہو کہ اپنے بابا جان سے میری بات کروا دے، مگر تم جتنے دیر وہاں رہو گی مسلسل ویڈیو کال اور فون پر ہم سے رابطہ رکھو گی، اور جیسے ہی شادی ختم ہوئی فوراً واپس آ جاؤ گی۔ وہ بیٹی کی ضد کے ہاتھوں مجبور ہو گئے تھے، کیونکہ ان کی جان تھی رومی میں، اور رومی کے لیے تو یہی بہت تھا کہ اسے اجازت مل گئی تھی۔ تھینک یو بابا جان، کہتے وہ ان سے لپٹ گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آج رباب کی حویلی میں موجود تھی۔ 2 روز بعد نکاح تھا اور آج ڈھولکی رکھی گئی تھی۔ سرخ رنگ کی خوبصورت فراق پہن کر وہ کلائیوں میں سرخ چوڑیاں پہنتی اپنے کمرے سے باہر نکلی تو اسے سامنے سے رباب آتی ہوئی نظر آئی۔ جلدی آ جاؤ، سب لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم انتاکشری کھیلیں گے، تمہیں گانے تو آتے ہیں نا؟ لڑکی والے چونکہ ہمارے رشتہ دار ہیں تو وہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ رومی نے اس کی بات پر سر ہلا دیا تھا۔ اچانک رباب چونکی۔ کیا بات ہے، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ اس نے رومی کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ رومی نے خفگی بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ میرے کمرے میں اچانک کوئی منہ اٹھا کر گھس آیا تھا۔ کون تھا وہ؟ مجھے پتہ نہیں، کالے رنگ کی جیکٹ اور جینس پر پہن رکھی تھی۔ تمہارا بھائی تو نہیں تھا؟ اسے تو میں نے دیکھا ہے، اتنی بھی تمیز نہیں کہ کسی کے کمرے میں دروازہ بجا کے داخل ہوتے ہیں۔ ایسا ہی رہا تو میں کل واپس چلے جاؤں گی۔ اس کی بات پر رباب پریشان ہو اٹھی تھی۔ ارے یار تم ٹینشن مت لو، مجھے پتہ ہے وہ کون ہے۔ دراصل بھائی کے ایک دوست ہیں، وہ بھی شادی میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ وہ اکثر حویلی آ کر رہا کرتے ہیں نا، تو وہی والا کمرہ انہیں ملتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا گیسٹ روم ہے۔ ہو سکتا ہے وہ غلطی سے وہاں چلے گئے ہوں، میں انہیں سمجھا دوں گی۔ وہ رومی کو مطمئن کرتی اپنے ساتھ بڑے ہال میں لے آئی تھی، جہاں سارے لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ لڑکے ایک طرف تھے اور لڑکیاں ایک طرف۔ بےہودگی نہ تھی، مگر سب لوگ آپس میں گل مل کر انجوائے کر رہے تھے۔ رومی کو یہ منظر دیکھنے میں اچھا لگا۔ رباب نے ڈھولک اس کے سامنے کی تو وہ اپنی فراق سنبھالتی وہاں بیٹھ گئی تھی۔ گانوں کا مقابلہ شروع ہوا تو لوگوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ رومی تو کسی کی باری ہی نہ آنے دے رہی تھی۔ وہ تاک تاک کر وار کرتی جو گانا وہ لوگ شروع کرتے درمیان میں سے اچک لیتی اور اپنے گانے میں ان کی آوازیں شامل ہی نہ ہونے دیتی۔ رباب فخری انداز میں مسکرا رہی تھی۔ دیکھا، میری دوست نے ہم سب کو جتا دیا۔ لڑکیاں شور مچا رہی تھیں اور جب بھی رومی کی نگاہ چند قدم کے فاصلے پر کھڑے اسی شخص پر پڑی۔ سیاہ رنگ کی جیکٹ، سیاہ رنگ کی پینٹ، رومی کے حلق تک میں کرواہٹ گل گئی۔ چند لمحے پہلے والا منظر ذہن میں آیا۔
یہی ہے تمہارے بھائی کا دوست، وہ جو پلر کے ساتھ دیوداس بن کر کھڑا ہوا ہے؟ وہ رباب کی طرف جھک کر بولی تھی۔ رباب نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا اور فوراً سر ہلا دیا۔ تالیاں پیٹ پیٹ کر اس کے ہاتھ سرخ ہو رہے تھے۔ ہاں ہاں وہی ہے، میں نے بھائی سے پوچھا تھا، بھائی نے کہا کہ وہ شادی میں شرکت کرنے کے لیے یہاں آیا ہے۔ رباب نے اس کے کان میں چلا کر کہا تھا۔ رومی نے برا سا منہ بنایا۔ اس کا حلیہ دیکھ کر کہیں سے لگ رہا ہے یہ شادی میں شرکت کرنے آیا ہے، ایسے لگ رہا ہے کسی سیکرٹ مشن پر آیا ہے۔ جیمز بانڈ سمجھتا ہے خود کو، دیکھو کیسے شاطرانہ نگاہوں سے آس پاس کا جائزہ لے رہے، ایک ہاتھ بھی پیچھے چھپا رکھا ہے جیسے اس کے اندر گن ہو۔ وہ مسلسل بربرا رہی تھی، نظر ہنوز دور کھڑے شامیر خانزادہ پر جمی تھی، جو باقی باریک بینی سے پورے ماحول کا جائزہ لے رہا تھا۔ حویلی کے باقی کمروں میں اتنی خاص روشنی نہ تھی، بڑے لوگ تو جلد ہی سو گئے تھے، ہاں البتہ حویلی میں کی گئی لائٹوں کی سجاوٹ سے ماحول روشن تھا۔ درمیان والے ہال میں یہ سارے لڑکے لڑکیاں بیٹھے بڑی دیر سے انتاکشری کا یہ کھیل کھیل رہے تھے۔ شامیر خانزادہ کو اب ان سے الجھن ہونے لگی تھی۔ دور بیٹھی رومی نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ دیکھنے میں تو اچھا خاصا ہینڈسم ہے، اور واقعی جیمز بانڈ ہی لگ رہا ہے۔ دیکھو کتنی سنجیدگی ہے اس کے چہرے پر، بار بار لب بھینچ کر آس پاس کا جائزہ لے رہا ہے، اپنی شادی کے لیے لڑکی تو نہیں تلاش کر رہا۔ اب کی بار رباب نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ چھوڑ دو ان کو، دیکھنا وہ بڑے غصے والے ہیں، اگر ان کو تمہاری کسی بات پر غصہ آ گیا تو پکڑ کر تھانے میں بھی ڈال سکتے ہیں، بڑی اونچی پوسٹ پر ہیں پولیس میں۔ رباب کی بات پر وہ سر جھٹک کر دوبارہ سے ڈھولکی بجانے لگی تھی، مگر ذہن تھا کہ بار بار بٹک کر شامیر خانزادہ پر جا رہا تھا۔ وہ اسے بدلہ لینا چاہتی تھی، کیسے وہ اس کے کمرے میں منہ اٹھا کر داخل ہو گیا تھا۔ کسی لڑکی کی پرائیویسی کیا ہوتی ہے کیا اسے پتہ نہیں تھا؟ اتنا بھی بچہ نہیں ہو سکتا کہ اسے پتہ نہ ہو۔ یہ کمرہ کسی اور کو دے دیا گیا ہے۔ اچانک ہی وہ زور سے بولی تھی۔ اے مسٹر، وہ بلیک کلر کے ڈریس میں پلر کے ساتھ جو کھڑا ہے، اس کی اونچی آواز پر بولنے پر سبھی لوگ مڑ مڑ کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ خود شامیر خانزادہ بھی چونک کر اس کی سمت مڑا تھا۔ ہاں ہاں تمہاری بات کر رہی ہوں میں، جلدی سے آؤ، ڈانس کر کے دکھاؤ۔ شادی میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہو نا، تو منہ بنا کر پیچھے کیوں کھڑے ہو؟ جلدی سے آگے آؤ اور ہم سب کے سامنے ڈانس کرو۔ شامیر خانزادہ نے چونک کر سرخ لباس میں ملبوس اس لڑکی کو دیکھا جو اس کے سامنے کچھ فاصلے پر بیٹھی نیلی آنکھوں پہ غصہ سموئے اسے گھور رہی تھی۔ شامیر خانزادہ کے ماتھے پر بل پڑے، لڑکے اور لڑکیاں پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے، بعض کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ بھی تھی۔ رباب نے رومی کا بازو دبوچا تھا جیسے اسے کچھ کرنے سے روک رہی ہو، مگر وہ اپنی جون میں واپس آ چکی تھے۔ تم سے ہی مخاطب ہوں میں، مسٹر بلیک، زیادہ ڈرامے مت کرو، جلدی سے آؤ یہاں پر، دو چار ٹھمکے لگا کر دکھاؤ، پتہ چلے کیا کوالٹیز ہیں تمہارے اندر۔ دوسروں کے کمروں میں منہ اٹھا کر گھسنے کے علاوہ وہ ایک دفعہ پھر زور سے بولی تھی۔ اب کی بار شامیر خانزادہ کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ بھرے مجمع میں وہ اس کی بے عزتی کر رہی تھی یا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا وہ دو قدم آگے بڑھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا اچانک ہی وہ تیزی کے ساتھ پیچھے مڑا تھا۔ اس کا شک درست تھا۔ جیکٹ کے اندر لے جا کر اس نے اپنی گن کی موجودگی کو کنفرم کیا تھا۔ اس کے ماتھے پر سوچ کی لکیریں ابھر آئی تھیں۔ وہ پہلے سے زیادہ الرٹ ہو گیا تھا۔ لگتا ہے یہ مسٹر بلیک تو ڈر گئے۔ رومی کی آواز اسے اپنی پشت پر سنائی دی تھی۔ وہ اچانک مڑا۔ ایک لمحے کے اندر مجھے سارا حال خالی چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر نہیں اٹھا یہاں سے کوئی تو 2 منٹ کے بعد میں اس پورے حال کو اپنی پریکٹس کا گراؤنڈ بنا دوں گا، اور میری گن کی گولیوں کی زد میں جو بھی آیا وہ مر جائے گا، اور میرے اوپر کوئی کیس نہیں بنے گا۔ اتنا تو پتہ ہی ہے نا تم لوگوں کو، کیونکہ میں ایک DSP ہوں۔ اس لیے جلدی سے اٹھو اور اپنے اپنے کمروں میں چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ ایک دم اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ سب لوگ ساکت رہ گئے، اور جب اس کی بات سب کو سمجھ میں آئی تھی تو سارے لڑکے یک لخت اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ عمر میں ان سے بڑا تھا۔ وہاں موجود لڑکے لڑکیاں بمشکل ہی 21 سال کے تھے، اور وہ 30 برس کا مرد جس کی دھار سے وہ سب کانپ اٹھے تھے۔ کوئی نہیں جائے گا، ہم سب یہاں پر کھیل رہے ہیں، شادی والا گھر ہے، یہاں پر شوٹنگ رینج کیسی ہے؟ بے وقوف سمجھ رکھا ہے کیا ہمیں؟ رومی ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے اس شخص پر شدید غصہ آ رہا تھا۔
شامیر نے بمشکل اپنی مٹھیاں بھینج کر خود پر قابو پایا۔ میں نے کہا نا مجھے یہاں پر شوٹنگ کی پریکٹس کرنی ہے، اپنی سہیلی کو لو اور یہاں سے چلی جاؤ۔ رباب اس کے کھوپڑے میں ویسے بھی دماغ کم ہے، یہ نہ ہو جو وہ ہے نکل کر اٹھ جائے۔ اسے کہتے کہتے وہ مڑ کر رباب کو سمجھانے والے انداز میں بولا تھا۔ رومی نے اشتعال سے اسے دیکھا۔ لڑکے لڑکیاں جلدی سے حال خالی کرنے لگ گئے تھے۔ دوسرے دروازے سے رباب کے بھائی زارون اندر داخل ہو رہے تھے۔ انہوں نے بھی سارے رشتہ داروں کو جگہ خالی کرنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ بھائی کچھ پریشان لگ رہے ہیں، چلو یہاں سے۔ رباب نے رومی کو گھسیٹنا چاہا تھا مگر وہ اپنی جگہ پر جم کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں جاؤں گی میں کوئی اس سے ڈرتی ورتی ہوں؟ ڈی ایس پی ہوگا تو یہ اپنے شہر میں، یہاں تو شادی میں آیا ہے نا، میں بھی تمہاری مہمان ہوں، خبردار جو اگر مجھے یہاں سے جانے کا کہا۔ دونوں بازو سینے پر لپیٹ کر اطمینان سے کھڑی ہو گئی تھی۔ شامیر نے بے بسی سے اس 19 سالہ لڑکی کو دیکھا جو کسی معاملے کو سمجھنے پر تیار ہی نہیں تھی۔ وہ تیزی سے مڑ کر اس کی طرف بڑھا۔ رباب کے اوسان خطا ہوئے۔ کھڑی رہو یہیں پر، پھر بھگت لینا جو کچھ بھی ہوا، میں تو جا رہی ہوں۔ اس کا بازو چھوڑتے پلٹ کر اپنے کمرے کے سمت بھاگ گئی تھی۔ حال میں صرف شامیر اور وہ دونوں تنہا رہ گئے۔ زارون نہ جانے کس چیز کا جائزہ لینے کے لیے ہر کھڑکی دروازے کو چیک کر رہا تھا۔ آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی مس؟ آپ اپنے آپ کو کچھ زیادہ بااعتماد سمجھتی ہیں، لیکن دراصل آپ انتہائی بے وقوف ہیں۔ ابھی اور اسی وقت اپنے کمرے میں چلی جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ چبا چبا کر اس کے سامنے آ کر گھرایا تھا۔ رومی نے سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ایک پل کے لیے وہ گڑبڑا سی گئی۔ دل تو کیا کہ پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی جائے، اس شخص سے پنگا نہ لے جو آنکھوں سے ہی ظالم لگ رہا تھا، مگر اندر کی ضد نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ وہ بھی رومی تھی، اتنی جلدی ہار کیسے مانتی؟ نہیں جاؤں گی میں، اگر آپ کو مجھے بھیجنا ہی ہے تو یہاں ڈانس کر کے دکھائیے، اس کے بعد چلی جاؤں گی۔ وہ گردن اکڑا کر بولی تھی۔ شامیر نے بے یقینی سے اس لڑکی کو دیکھا۔ کیا کوئی اتنا ضدی بھی ہو سکتا تھا جتنی وہ تھی؟ اور اگلے ہی لمحے اس نے تیزی کے ساتھ رومی کو بازو سے پکڑ کر اپنے پیچھے دھکیلا تھا۔ وہ گرتے گرتے بچی، اس کا سر چکرا کر رہ گیا تھا۔ وہ پلٹ کر اسے لڑنا چاہتی تھی مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، حویلی کا وہ حال فائرنگ کی آوازوں سے گونج اٹھا تھا۔ رومی نے گھبرا کر دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھے۔ یہ فائرنگ شامیر خانزادہ کر رہا تھا۔ نہ صرف وہ بلکہ جواباً بھی مسلسل فائرنگ کی جا رہی تھی۔ کئی جگہوں سے گھٹی گھٹی چیخوں کی آوازیں سنائی دی تھی۔ میں نے کہا بھی تھا اپنے کمرے میں چلی جاؤ، اب میرے پیچھے رہنا، وہ چلا کر بولا تھا۔ رومی کے اوسان خطا ہونے لگے۔ یہاں کچھ ایسا تھا جس کی اسے خبر نہیں تھی۔ وہ تو یہ سب کچھ ایک مذاق سمجھ رہی تھی، صرف اس کا غصہ اور ضد سمجھ رہی تھی، مگر بات کچھ اور تھی اور اب اسے صاف نظر آ رہا تھا۔ شامیر خانزادہ نے ایک ہاتھ سے اسے اپنے پیچھے رکھے پیچھے کی سمت قدم بڑھائے تھے۔ پر لڑکی اوٹ میں ہو جاؤ، جلدی کرو، وہ زور سے چلا کر بولا تھا۔ رومی کے اوسان خطا ہو چکے تھے۔ اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا ہے۔ مجھے پلٹ دکھائی نہیں دے رہا، میں کیا کروں؟ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ مسلسل آتی گولیوں کی آوازوں سے اس کا دل دہلت جا رہا تھا۔ زن کی آواز سے سامنے سے آتی گولی کسی کھڑکی سے ٹکرائی تھی، شیشہ چھناکے سے ٹوٹا اور دور تک کانچ بکھرتے چلے گئے۔ رومی کے حلق سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی، اس کے پیچھے بیٹھو میڈم، اور دوبارہ باہر مت نکلنا جب تک میں نہ کہوں۔ شامیر خانزادہ نے اسے بازو سے پکڑ کر بڑے سے صوفے کے پیچھے دھکیلا تھا۔ وہ کسی بے جان مورتی کی طرح وہیں سکڑ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ یہاں کیا ہو رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر یہ کسی قسم کا مقابلہ تھا۔ شامیر خانزادہ کے جواب میں کئی جگہوں سے فائرنگ ہو رہی تھی اور تبھی مین دروازہ کھلا۔ پولیس فورس آ گئی ہے۔ تمہارا شک صحیح تھا، مسلسل ہوتی فائرنگ کی آوازوں میں اب کمی ہونے لگی تھی۔ کمرے میں ٹارچ کی روشنی آن ہوئی۔ یہ ٹارچ شامیر کے ہاتھ میں تھی۔ محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھتا وہ دروازے سے باہر نکل گیا تھا۔ رومی صوفے کے پیچھے بیٹھی ہنوز کانپ رہی تھی۔ ساری بہادری ہوا ہو گئی تھی۔ ایسا تو اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ باہر اب اکا دکا بار فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک وہیں بیٹھی رہی۔ جب حویلی کی ساری روشنی بحال ہوئی تب اسے سانس آیا، مگر پھر بھی اس نے باہر نکلنے کی غلطی نہیں کی۔ حال میں کوئی داخل ہوا تھا۔ مضبوط قدموں کی چاپ اسے اپنے قریب آتی ہوئی سنائی دی۔ رومی نے جلدی سے آنکھیں مینچ لیں۔ پتہ نہیں کون آیا تھا، مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا،
اس حویلی میں آنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ اپنے آپ کو مسلسل کوس رہی تھی جب اسے مانوس آواز سنائی تھی، باہر آ جاؤ، فائرنگ ختم ہو گئی ہے۔ وہ لوگ پکڑے گئے۔ آواز اب کی بار نرم تھی۔ رومی نے بمشکل سر اٹھا کر دیکھا، وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، ہاتھ میں پکڑی گن واپس رکھ رہا تھا۔ رومی نے دیکھا اس کی جیکٹ کھلی تھی، سامنے نظر آتی سفید شرٹ کے اوپر کسی کا خون لگا تھا۔ کیا یہ خون اس کا اپنا تھا؟ رومی کی نگاہوں میں خوف سمیٹ آیا۔ اٹس اوکے رومی، کچھ نہیں ہوا، باہر آ جاؤ۔ یہ سب کچھ تو آج ہونا ہی تھا، اسی لیے میں تم لوگوں کو بہت دیر سے حال خالی کرنے کا کہہ رہا تھا۔ زارون میرا بہترین دوست ہے، اور چونکہ وہ ایک جاگیردار ہے تو اس کے کئی دشمن بھی ہیں، اور تمہیں پتہ ہے کہ دشمن صرف ایسے ہی موقع کی طاق میں ہوتے ہیں۔ میں یہاں صرف شادی اٹینڈ کرنے نہیں آیا، بلکہ زارون کی حفاظت کرنے کے لیے بھی آیا تھا۔ مجھے پتا تھا آج کی رات اس کا دشمن حملہ کرے گا، اور میرا شک درست تھا۔ اگر پوری پولیس فورس یہاں موجود نہ ہوتی اور میں تم لوگوں کو وقت پر یہاں سے نہ بھیجتا تو کئی جانے جاتی۔ کبھی کبھی دوسروں کی بات مان لینی چاہیے، وہ سنجیدہ انداز میں کہتا بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ رومی نے دیکھا اس نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ آ جاؤ۔ اب کی بار اس کے انداز میں نرمی تھی۔ رومی نے اپنا لڑکتا ہوا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اس نے اسے ایک جھٹکے سے اٹھا کر اپنے مقابل کھڑا کر لیا۔ اپنے کمرے میں جاؤ، ریلیکس ہو کر سو جاؤ، اور ہاں، مجھے زارون نے دوسرے کمرہ دے دیا ہے، اب میں تمہارے کمرے میں نہیں آؤں گا۔ رومی نے چونک کر اسے دیکھا، کیا وہ مذاق کر رہا تھا یا اس کا مذاق اڑا رہا تھا؟ مگر وہ اپنی بات مکمل کر کے ہال سے نکلتا چلا گیا تھا۔ رباب کے والد، اس کے چچا، سب اپنے اپنے کمروں سے نکل کر باہر آ رہے تھے۔ حویلی میں ایک شور ہنگامہ سا مچ گیا تھا، اور وہ جو ہنگاموں کی شوقین تھی اس کا دل جیسے خاموش سا ہو گیا تھا۔ اگر وہ اسے نہ بچاتا تو شاید وہ بھی کسی اندھی گولی کا نشانہ بن جاتی۔ رباب اسے ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ یوں ہی پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ جلد شادی ختم ہو، مجھے واپس شہر جانا ہے۔ وہ اب یہاں نہیں رکنا چاہتی تھی۔ نامعلوم کیوں اسے اس حویلی سے اب خوف آنے لگا تھا، مگر شادی ابھی باقی تھی۔ اگلے روز مہندی کی تقریب تھی، مگر حویلی کے سبھی لوگ عجیب طرح کی پریشانی میں مبتلا تھے۔ ان کی پریشانی اس وقت مزید بڑھ گئی جب رباب کے والد خاور صاحب کی اچانک اونچا اونچا بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ رباب اور وہ دونوں اپنے کمرے میں تھی۔ رومی ایک دم گھبرا اٹھی تھی۔ اتنا اونچا اونچا بولتے اس نے پہلی دفعہ کسی مرد کو سنا تھا۔ رباب اس کا ہاتھ تھام کر باہر لے آئی۔ نیچے ہال میں ایک عجیب ہی تماشا لگا تھا۔ لاؤنج کے صوفوں پر کئی افراد بیٹھے ہوئے تھے، جن میں سے ہارون بھائی، خاور ابراہیم اور چند اجنبی افراد بھی تھے۔ دیکھیں، ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ فائرنگ محض ایک غلط فہمی تھی۔ میرا چھوٹا بیٹا اس کا ذمہ دار ہے، لیکن میں آپ سے خود معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اس بات کو یہیں ختم کر دیتے ہیں۔ خاندان کی دشمنیاں زندگی بھر چلتی رہتی ہیں۔ آپ لوگ اپنے بیٹے کی شادی کریں، ہماری طرف سے آپ کو کوئی شکایت موصول نہیں ہوگی۔ رومی نے دیکھا صوفے پر بیٹھا اونچی سی پگڑی پہنے ایک شخص کہہ رہا تھا، جس کے چہرے سے ہی کروفر چھلک رہا تھا۔ یہ بابا جان کے وہی دشمن ہیں جن کے آدمیوں نے کل رات فائرنگ کی ہے۔ اس کا چھوٹا بیٹا گرفتار ہو گیا ہے۔ شامیر بھائی نے اریسٹ کیا ہے اسے۔ اب یہ چاہتا ہے کہ اسے ہم چھڑوا دیں، اور بدلے میں یہ پرانی دشمنی ختم کرنے پر تیار ہے۔ رومی نے بیزاری سے سر ہلا دیا۔ اسے یہ خاندانی لڑائی جھگڑوں سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ وہ تو حویلی انجوائے کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن مسلسل سر پر پریشانی سوار ہو گئی تھی۔ وہ یوں ہی ریلنگ کے ساتھ کھڑی نیچے کے منظر نامے کو دیکھتی رہی، اور تبھی صوفے پر بیٹھے خاور ابراہیم کے بڑے بیٹے دلاور ابراہیم نے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ ریلنگ پہ کھڑی سبز لباس پہنے نیلی آنکھوں والی اس لڑکی کا کامل حسن اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا۔ نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے رومی چونکی۔ نیچے بیٹھا ہوا شخص مسلسل سر اٹھا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ رومی کے چہرے پر ناگواری بکھر گئی۔ وہ اگلے ہی لمحے پلٹ کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ سارے بدتمیز ہیں، اس حویلی میں تو مجھے گھر واپس جانا ہے۔ بس وہ اندر آ کر اپنا سامان پیک کرنے لگی تھی۔ شادی سے یاد رکھتی اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے رباب کے لاکھ روکنے کے باوجود بابا جان کو فون کر دیا تھا۔ رباب کا ڈرائیور اسے شہر چھوڑ آیا۔ بابا جان یوں اس کے اچانک واپس آنے پر پریشان ہو رہے تھے۔ اوہ بابا، بس مزہ نہیں آیا۔ مجھے لگا تھا شہر کی شادیاں بورنگ ہوتی ہیں، لیکن حویلی اور گاؤں میں جو کچھ ہوتا ہے ان سے تو ہم شہری لوگ ہی اچھے ہیں۔ وہ اپنا کمرہ اپنے گھر کا سکون محسوس کرتے مطمئن ہو کر لیٹ گئی تھی۔ شام صاحب نے پیار سے اپنی بیٹی کو دیکھا، جو اتنی جلدی ہار مانتی تو نہیں تھی۔ پتہ نہیں کیوں آپ جلدی واپس آ گئی تھی۔
کمرے میں رومی نے بیزاری سے کروٹ بدلی۔ شامیر خانزادہ اور وہ دلاور ابراہیم جس کی کالی آنکھوں سے اب تک اپنے وجود میں گرتی محسوس ہو رہی تھی، ذہن سے جا ہی نہیں رہے تھے۔ اسے آئے ہوئے چند دن گزرے تھے، رباب ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ کالج سے واپس آ کر وہ گہری نیند سو گئی تھی۔ دن بھر کی تھکاوٹ کا اثر تھا کہ جب اس کی آنکھ کھلی تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ کئی گھنٹے سونے کی وجہ سے وہ بالکل فریش تھی، بھوک بھی لگ رہی تھی، سو وہ فریش ہو کر کچن میں چلی آئی۔ شمس صاحب کے کمرے کا دروازہ بند تھا، جس کا مطلب تھا کہ بابا جان اور اماں جان دونوں سو چکے تھے۔ وہ پلٹ کر چند تک چلی آئی، سالن گرم کر کے اپنے لیے پلیٹ میں کھانا نکالتے ہی وہ دھیما دھیما گنگنا رہی تھی۔ اچھی آواز ہے تمہاری، میرے لیے کوئی گانا گا کر سناؤ نا۔ بھاری مردانہ آواز پر وہ چل کر پیچھے مڑی تھی۔ دروازے کے بیچوں بیچ کوئی کھڑا تھا، رومی کے اوزان خطا ہوئے۔ یہ وہی تھا دلاور ابراہیم، جتنے اطمینان سے وہ کچن کے دروازے سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا تھا۔ یوں لگتا تھا یہ اس کا اپنا گھر ہے۔ تم یہاں کیسے؟ تم اندر کیسے آئے؟ وہ بھی بے رب جملے بولتی حیرانی سے دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔ دلاور ابراہیم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں اندر آیا کیونکہ میں اندر آنا چاہتا تھا، تم سے ملنے کا دل کر رہا تھا۔ تمہارے حسن نے میرے دل پر وہ تیر چلائے ہیں کہ اب مجھے شفا کہیں اور سے نہیں مل سکتی، سو میں تمہارے پاس چلا آیا۔ وہ فلمی انداز میں کہتے 2 قدم چلتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ رومی کا سانس رکنے لگا۔ کیوں؟ میرا آنا تمہیں برا لگا؟ تمہیں اچھا لگنا چاہیے۔ میں دلاور ابراہیم ہوں، ایک زمانہ میرا نام جانتا ہے، دولت طاقت سب کچھ میرے پاس ہے، اور میرا دل تم پر آ گیا ہے۔ اتنی دور سے میں کھینچا چلا آیا ہوں تمہیں دیکھنے، تم سے بات کرنے۔ اس نے انتہائی بے باکی سے ہاتھ بڑھا کر رومی کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ رومی کرنٹ کھا کر اچھلی، خوف کے بجائے اشتعال کی ایک لہر اس کے وجود میں اٹھی تھی۔ بکواس بند کرو اور نکل جاؤ میرے گھر سے۔ آدھی رات کو چوری چھپے کسی کے گھر میں داخل ہونے کا مطلب سمجھتے ہو؟ ابھی پولیس کو فون کر دوں گی۔ ایک بھائی پہلے ہی جیل میں سڑ رہا ہے، تم بھی وہیں جا کر بیٹھ جاؤ گے۔ وہ یکدم پھٹ پڑی تھی۔ دلاور ابراہیم کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ آرام سے بات کرو، میں نرمی سے مخاطب ہوں تو زیادہ سر پر سوار مت ہو۔ تمہیں پسند کرتا ہوں، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ اٹھاؤ اپنے بڈھے ماں باپ کو، میں مولوی کو بلاتا ہوں۔ پہلے تو سوچا تھا صرف ملاقات کر کے واپس جاؤں گا، لیکن اب نکاح کروں گا تم سے، اور تمہاری رضامندی سے ہی، زیادہ نفرت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بپھڑ کر اپنی اصل ٹون میں واپس آیا تھا۔ رومی کی نیلی آنکھوں میں خوف سمٹایا۔ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ اس نے دلاور ابراہیم کے عقب میں نظر آتے اپنے چھوٹے سے گھر پر نگاہ ڈالی۔ وہاں کئی سائے حرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، یقیناً یہ اسی کے آدمی تھے۔ میں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی تم پر، تمہاری دولت اور تمہاری طاقت پر۔ مجھے جب شادی کرنی ہوگی میں کر لوں گی، فی الحال یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ 2 ٹوک انداز میں کہتی تیزی سے اس کے برابر سے نکلنے لگی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا جادو کی چھڑی گھمائے اور یہ سب لوگ یہاں سے غائب ہو جائیں۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، شمس الدین صاحب کو جگانا چاہتی تھی، مگر اس کی آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ دلاور ابراہیم نے اس کے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، میں نے تمہیں جانے کی اجازت تو نہیں دی۔ وہ بے باکی سے اس کے اوپر جھکا تھا، اور اسی لمحے رومی کی بائیں ہاتھ کا تھپڑ اس کے گال پر نشان چھوڑتا چلا گیا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا، اور اگلے ہی پل وہ بری طرح سے بپھر اٹھا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے رومی کی گردن دبوچ لی۔ اس کے گلے سے گٹی گٹی آوازیں نکل رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، بابا جان بچائیں، وہ اونچی آواز میں چلائی تھی، مگر اس کے چلانے سے پہلے ہی دلاور ابراہیم اپنے آدمیوں کو اشارہ کر کے زوردار ٹھوکر سے شمس صاحب کے کمرے کا دروازہ توڑ ڈالا تھا، اور اب اندر سے ان دونوں کو گھسیٹتے ہوئے باہر لا رہے تھے۔ اس 5 مرلے کے چھوٹے سے گھر میں کوحرام بپا ہو گیا تھا۔ میری بیٹی کو چھوڑ دو، کون ہو تم لوگ؟ چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گا۔ شمس الدین صاحب نے دفاع کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ لوگ طاقتور تھے۔ دلاور ابراہیم نے اپنے گال پر ہاتھ پھیر کر ایک نفرت بھری نگاہ رومی پر ڈالی تھی۔ اس تھپڑ کا بہت بڑا حساب دینا پڑے گا تمہیں۔ میں چاہوں تو ابھی اور اسی وقت زبردستی تم سے نکاح کر سکتا ہوں، اور تمہاری اتنی جرت نہیں ہوگی کہ تم انکار کر سکو۔ تمہارے والدین کے سر میں گولیاں داغ کر انہیں موت کی نیند سلا سکتا ہوں، لیکن تمہیں تڑپانے میں مزہ آئے گا۔ اب تو سود سمیت بدلہ لوں گا۔
لے جا رہا ہوں میں تمہارے والدین کو، اب تم خود چل کر آؤ گی میرے پاس، مجھ سے نکاح کی بھیک مانگو گی، تبھی تمہارے والدین کو چھوڑوں گا، اور تب بھی میرا دل کیا تو نکاح کروں گا تم سے، ورنہ چند دن اپنے پاس رکھ کر چھوڑ دوں گا۔ وہ خباثت بڑی ہنسی ہنستا ایک گہری نگاہ اس پر ڈالتا مڑ گیا تھا۔ رومی کا پورا وجود جیسے برف کی مورت میں تبدیل ہو گیا۔ وہ لوگ اماں جان اور بابا جان کو گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر لے جا رہے تھے۔ رومی کے رونے چلانے کا کوئی اثر نہ تھا۔ وہ ان کے پیچھے لپکی تھی جب دلاور ابراہیم نے پیچھے مڑ کر اپنے ہاتھ میں پکڑی گن کا بٹ زوردار طریقے سے اس کے ماتھے پر مارا تھا۔ وہ تیورا کر زمین پر گری اور بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس نے دیکھا تھا اس کے دونوں والدین کو گھسیٹتے ہوئے مکان سے باہر لے جایا گیا تھا۔ دروازہ دھار سے بند ہوا اور گھر خالی ہو گیا۔ اس کے ماتھے سے خون کی ایک لکیر بہہ رہی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اسے ہوش آیا تو ہنوز گھر کے صحن میں زمین پر پڑی تھی۔ سورج نکل آیا تھا، وہ ہڑبڑا کر اٹھی، سر میں یکدم شدید ٹیس اٹھی تھی، خون سر اور ماتھے پر جم سا گیا تھا، مگر اسے اپنی تکلیف کی پرواہ نہیں تھی، اسے اپنے والدین کی پرواہ تھی۔ حویلی جا کر اس نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ مجھے وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھی تھی، اسے پولیس میں رپورٹ لکھوانی تھی، مگر بدقسمتی سے اس شہر میں اس کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا جو اس کے ساتھ جاتا۔ چادر روڑ کر وہ خود ہی نزدیکی پولیس اسٹیشن چلی آئی تھی، مگر ہزار منت سماجت کے باوجود وہاں کا انسپکٹر رپورٹ لکھنے پر تیار نہیں ہوا۔ بی بی، جو کچھ آپ بتا رہی ہیں اس پر اول تو میں یقین ہی نہیں کر سکتا کہ اتنی دور رہنے والا گاؤں کا کوئی جاگیردار یہاں آ کر آپ کے والدین کو اٹھا کر لے گیا۔ اول تو اسے آپ کو اٹھا کر لے جانا چاہیے تھا۔ وہ کہکا مار کے ہنسا تھا، اس کے ساتھ اس کے باقی لوگ بھی ہنسے۔ رومی ذلت کے احساس سے سلگ اٹھی تھی۔ آپ کا کام FIR لکھنا ہے، یقین کرنا یا نہ کرنا نہیں۔ جب میں کہہ رہی ہوں کہ وہ میرے والدین کو اغوا کر کے لے گئے تو آپ کیوں نہیں مانتے؟ وہ بے بسی سے رو پڑنے کے قریب تھی۔ انسپکٹر نے کندھے اچکائے۔ رپورٹ تو میں نہیں لکھ سکتا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہ واضح طور پر رومی کو ٹال رہا تھا۔ دلاور ابراہیم کا نام سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، اور یہ بات رومی نے واضح طور پر نوٹ کر لی تھی۔ طاقتور لوگوں پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ بے بسی سے واپس اپنے گھر چلی آئی تھی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ کس سے مدد مانگوں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، اور آنسوؤں کے درمیان ہی اسے رباب کا خیال آیا۔ اس کی دوستی جو ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی، خود وہ مڈل کلاس صحیح، لیکن رباب کی مدد تو وہ لے ہی سکتی تھی۔ گھبرائے ہوئے انداز میں اس نے موبائل پر رباب کا نمبر ڈائل کیا۔ کئی بار کی کال جانے کے بعد اس نے کال ریسیو کی تھی۔ کل رات زارون کی رخصتی تھی، سو اسی لیے دن چڑھے تک وہ آج سوتی رہ گئی تھی۔ رومی کی بات سن کر وہ حیران رہ گئی۔ میں بابا سے بات کرتی ہوں، تم فکر مت کرو۔ اس نے رومی کو تسلی دے کر فون بند کر دیا تھا۔ پورا دن وہ شدید بے چینی سے گھر میں پھرتی رہی، سر میں اٹھنے والی ٹیسیں درد سے اس کا برا حال کر رہی تھی۔ اسے دوا تک لینا یاد نہیں تھا، وہ بس رباب کی کال کا انتظار کر رہی تھی۔ تھکاوٹ اور درد حد سے بڑھا تو وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھ گئی، اور نہ جانے کب اس کی آنکھیں بند ہوئیں اسے پتہ ہی نہ چلا۔ آہٹ ہوئی تو وہ یکدم گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ تمہیں اپنی دوا لے کر آنی چاہیے تھی، خون ابھی تک تمہارے ماتھے اور گردن پر جمع ہوا ہے۔ نرم آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ شامیر خانزادہ تھا۔ آج بھی اس نے جینس کے اوپر ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ مجھے شروع سے بتاؤ کہ کیا کیا ہوا تھا؟ وہ اس کے سامنے کرسی پر آ کر بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ رومی نے بے یقین نگاہیں اٹھائیں۔ آپ اندر کیسے آئے؟ اس کے سوال پر شامیر نے اپنا سر جھٹکا تھا۔ فالتو باتوں میں وقت ضائع مت کرو، مجھے سب کچھ آرام سے بتاؤ۔ مجھے رباب کے والد صاحب نے فون کیا تھا، کوئی چھوٹے عہدے کا پولیس انسپکٹر اس کیس میں ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ دلاور ابراہیم پہنچی ہوئی شخصیت ہے، اس کی بات پر رومی نے بمشکل اپنا سر ہلایا تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف دیکھ کر شامیر ایک پل کے لیے خاموش رہ گیا تھا۔ رومی نے کل رات ہونے والا سارا واقعہ اسے مختصر لفظوں میں سنا دیا تھا۔ اپنی آنکھوں میں امڑنے والے آنسوؤں کو بمشکل روک رہی تھی۔ اسے لگتا تھا وہ پر اعتماد ہے، زندگی کی ہر مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں، لیکن اس بار وہ کیسے لڑے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شامیر نے گہری سانس لی۔ اور تو یہ سب کچھ اس نے تمہاری وجہ سے کیا، ٹھیک ہے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ رومی بھی بے قراری سے اٹھی۔ میرے والدین کب تک رہا ہو جائیں گے؟ کہاں ہیں وہ؟ مجھے بھی وہاں جانا ہے۔
وہ بے چینی سے بول رہی تھی۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتا شامیر خانزادہ آگے بڑھ کر مختلف درازیں کھول رہا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس نظر آتے ہی اس نے باکس نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ اب وہ اندر کوئی دوا ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے؟ رومی سلگ اٹھی تھی۔ پتہ نہیں یہ شخص اسے اچھا کیوں نہیں لگتا تھا، مگر اب بھی اس نے رومی کے سوال کو نظر انداز کر دیا۔ فرسٹ ایڈ باکس میں سے ایک دوا نکال کر اس نے سامنے ٹیبل پر رکھی تھی، اور بینڈیج کا سامان بھی اپنی بینڈیج کر لو، چاہو تو میں کر دیتا ہوں، اور یہ دوا کھا لو، درد کچھ کم ہو جائے گا۔ اس کے بعد تمہیں میرے ساتھ جانا ہے، تم یہاں نہیں رہ سکتی، تم اکیلی لڑکی ہو اور ضرورت سے زیادہ خود کو عقل مند بھی سمجھتی ہو۔ تمہارے والدین کو ڈھونڈنا میرا کام ہے۔ دو ٹوک انداز میں فیصلہ سناتے ہوئے وہ منتظر انداز میں کھڑا ہو گیا تھا کہ وہ دوا کھائے تو وہ اپنا کام کرے۔ رومی نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، یہ میرا گھر ہے اور میں یہیں رہوں گی۔ میں کوئی مفت کا مال نہیں ہوں کہ کبھی کوئی آ کر مجھ پر ہاتھ رکھے اور کبھی دوسرا آ کر مجھے اپنے گھر لے جانے کی بات کرے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ شامیر خانزادہ نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ تھوڑی تو عقل مندی سے کام لو، تمہارا کیس خاور صاحب نے مجھے سونپا ہے، تو ظاہر ہے کہ تمہاری حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ تمہیں میں پولیس پروٹوکول کے تحت لے کر جا رہا ہوں، اپنے لیے نہیں لے جا رہا۔ اب زیادہ بحث مت کرو اور جلدی دوا کھا لو، پھر باہر آؤ، مجھے انویسٹیگیشن شروع کرنی ہے۔ وہ دو ٹوک انداز میں کہتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا، مگر اسے اپنے والدین کی آزادی عزیز تھی۔ وہ جانتی تھی جس طرح اس رات ان لوگوں سے شامیر خانزادہ لڑا تھا، صرف وہی تھا جو اس کے والدین کو زندہ سلامت واپس لا سکتا تھا، اسے بچا سکتا تھا۔ سونا چاہتے ہوئے بھی میز پر پڑی دوا کھاتے وہ واش روم میں جا گھسی تھی۔ ہاتھ منہ دھو کر اس نے جمع ہوا خون صاف کیا اور پھر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ نیم رضامندی سے گاڑی میں اس کے برابر بیٹھتے اس نے جیسے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ گاڑی شہر کی سڑکوں سے گزرتی رہی اور جب رکی تو وہ یکدم چونکی۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ مجھے اپنے گھر لے کر نہیں جا رہے، لیکن اس گھر کے دروازے پر تو آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس کی خفگی بھری آواز پر شامیر نے گہری سانس لے کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ تمہارا پورا نام کیا ہے؟ رومی اس کی سنجیدگی سے پوچھنے پر رومی چند ساتوں تک اسے دیکھتی رہی تھی۔ رمیسا شمس الدین۔ مزید بھی کوئی تعارف چاہیے آپ کو؟ وہ سلگ کر بولی تھی۔ شامیر نے دل ہی دل میں اعتراف کیا کہ وہ خاصی بہادر لڑکی تھی، اتنا سب ہو جانے کے باوجود بھی ابھی بھی اسے لڑنے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ دیکھو رمیسا یا پھر رومی، مجھے اس کیس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے۔ ظاہر سی بات ہے تم سے بھی پوچھ گچھ کرنی ہوگی۔ میں تمہیں کسی ہوٹل یا کسی اور کے گھر میں نہیں ٹھہرا سکتا، اس وقت تم میری ذمہ داری ہو۔ زارون میرا بہت اچھا دوست ہے اور اس نے مجھے ذاتی طور پر تمہارے والدین کے بارے میں کہا ہے، اور سچ پوچھو تو میں تمہارے معاملے میں فی الحال کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ آخری بات کہتے وہ اپنا رخ موڑ کر سامنے دیکھنے لگ گیا تھا۔ چلو اب نیچے اترو، مجھے سخت بھوک لگی ہے، ہم پہلے کچھ کھا لیں، اس کے بعد پھر تمہیں بتاؤں گا کہ تم کو کیا کرنا ہے۔ وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا تھا۔ بمشکل وہ بھی نیچے اتری، نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے شامیر خانزادہ کے پیچھے قدم بڑھا دیے تھے۔ شاید وہ اپنے گھر والوں کو پہلے ہی رومی کے آنے کی اطلاع دے چکا تھا۔ آپ کے گھر میں کتنے افراد رہتے ہیں؟ وہ دروازے کے قریب ہی جم کر کھڑی تھی۔ ایک انجان مرد پر وہ اتنی جلدی بھروسہ کیسے کر لیتی، مگر قسمت اسے ان حالات تک لے ہی آئی تھی کہ اسے ایک کے بعد ایک دھچکے لگ رہے تھے۔ شامیر جو اپنے خیال میں اندر کی طرف جا رہا تھا پیچھے مڑا۔ کوئی نہیں ہے میرے علاوہ، اس گھر میں صرف ملازمین ہیں، کوئی عورت یہاں نہیں ہے۔ کیا بھروسہ کر سکتی ہو؟ تمہارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے۔ اگر تمہیں اپنے والدین کی آزادی چاہیے اور دلاور نامی اس بلا سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتی ہو تو کوآپریٹ کرو، ورنہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم نے کون سی مصیبت اپنے گلے ڈالی ہے۔ دلاور کے نام سے شہر کی پوری پولیس کامتی ہے۔ اگر میں ایک مضبوط بیک گراؤنڈ سے نہ ہوتا تو میں بھی یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ میں دولت اور طاقت میں ہی اس کی ٹکر کا ہوں، صرف اسی لیے تمہیں اس سے رہائی دلوا سکتا ہوں۔ کیا تمہیں میری سروسز چاہیے؟ وہ روح کے انداز میں بولا تھا۔ اس نے بغیر لگے لپٹی رکھے صاف طور پر باور کروا دیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے یہاں رہنے والی تھی۔ رومی نے بے بسی سے سر جھٹکا۔ کہاں پھنس گئی ہوں میں؟ شادی میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ زیر لب بربرائی تھی۔ شامیر نے گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ ہاں بالکل، تمہیں شادی میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ اپنے والدین کے بغیر ایک بالکل انجان جگہ، انجان لوگوں میں جنات تو تمہارے رشتہ دار تھے اور نہ ہی تمہارے والدین۔ انہوں نے جانتے تھے، صرف دوستی کی بنیاد پر
کسی کے گھر جا کر نہیں رہتے۔ رومی نے لب کچلتے اتنا دینا بولنے کے باوجود اس شخص نے سن لیا تھا۔ کتنے تیز انہیں اس کے اب کی بار اس نے دل ہی دل میں بولنے پر اکتفا کیا تھا۔ شامیر خان زادہ نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی جس کا لباس اب ملغجہ سا ہو رہا تھا۔ وہ پلٹ کر اندر کے سمت چلا گیا تھا، ملازمہ کو اس کے لیے کمرہ تیار کرنے اور صاف لباس نکال کر دینے کا حکم دیتے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ نہا دھو کر فریش ہو کر آیا تو اسے لاؤنج میں نظر نہیں آئی۔ شاید وہ اپنے کمرے میں ملازمہ کے ساتھ جا چکی تھی۔ کھانا کھانے سے پہلے اس نے ملازمہ سے پوچھا تھا، وہ لڑکی تو میرے ساتھ آئی ہے، اسے کھانا دے دیا؟ جواب ملازمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ صاحب جی اسے کھانا دیا تھا مگر اس نے کھانا کھانے سے منع کر دیا۔ وہ بہت پریشان لگ رہی ہے۔ جب میں کمرے کے اندر گئی تو وہ رو بھی رہی تھی۔ ملازمہ کی بات پر وہ سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ وہ رات کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے آج رات وہ سب کچھ کرنا تھا جس کے لیے وہ پچھلے کئی سالوں سے منتظر تھا۔ قسمت نے اسے موقع دیا تھا کہ وہ دلاور ابراہیم کو رنگے ہاتھوں پکڑ سکتا تھا۔ اپنے سامنے نے لگی مختلف سکرین پر ڈیٹا نکال کر دیکھتے اچانک ہی وہ چونکا تھا۔ کیا میں یہ سب صرف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں دلاور ابراہیم کو پکڑنا چاہتا ہوں؟ اسے اپنے سارے پرانے بدلے چکانا چاہتا ہوں۔ وہ جرم کی دنیا کا ایک جانا مانا نام ہے اور میں اسے سلاخوں کے پیچھے دھکیلنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنا آپ سے سوال کر رہا تھا۔ اندر سے بھرپور انداز میں نفی کی گئی، نہیں، یہ سب کچھ تم صرف اس لڑکی کے لیے کر رہے ہو جسے دیکھ کر تم اپنا دل ہار چکے ہو اور اب تم اسے مصیبت میں دیکھ نہیں سکتے۔ اس کی آنکھ کے آنسو تمہیں بے چین کر رہے ہیں اور تم اس کا بدلہ لینا چاہتے ہو۔ اندر سے جو جواب آیا تھا اس نے شامیر خان زادہ کو سن کر دیا تھا۔ دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ گہری سانس لے کر اس کرنز آف کرتا وہ دروازے تک آیا۔ صاحب جی، وہ لڑکی آپ سے ملنا چاہتی ہے، اسے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ملازمہ کے کہنے پر وہ کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ سامنے لاؤنج میں کھڑی تھی۔ سیاہ رنگ کی شال اپنے گرد لپیٹے اس نے اپنا لباس بدل لیا تھا اور شاید نہا بھی لیا تھا کیونکہ اس کے بال گیلے تھے اور پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی نگاہ میں خفگی پہلے سے بھی بڑھ چکی تھی۔ مجھے یہاں کب تک رہنا ہے؟ میرے ماما اور بابا کو کب چھڑوانے جائیں گے؟ آپ کو تو اس وقت پوری پولیس فورس لے کر ان کی حویلی میں جانا چاہیے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کے سامنے آتی وہ بولتی چلی گئی تھی۔ شامیر نے اپنی نگاہیں چرائیں۔ جو اعتراف جلد لمحے پہلے اس کے دل نے کیا تھا اب اسے نظر بھر کر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میں تیار ہوں، تمہیں بھی میرے ساتھ جانا ہے۔ حویلی یہاں سے 3 گھنٹے کی دوری پر ہے۔ ابھی نکلے تو وہاں پہنچنے میں رات ہوئی ہو جائے گی۔ دلاور رات کے اس پہر کہاں ملے گا؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اب میں تمہیں جو کچھ بتانے جا رہا ہوں اسے غور سے سنو۔ وہ مسلسل بولتا جا رہا تھا اور اس کی بات سنتے ہوئے رومی لرز کر رہ گئی۔ نہیں، میں یہ سب نہیں کر سکتی، وہ گھبرا کر بولی تھی۔ شامیر خان زادہ نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ صرف مجھ سے لڑ سکتی ہو نا؟ میرے سامنے آ کر تو ساری بہادری پہلے سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور وہ جس نے تمہارے والدین کو اپنی قید میں رکھا ہوا ہے، تمہیں زخمی کیا، تمہارے بارے میں اتنے برے لفظ ادا کیے، اس کے ساتھ تم یہ سب نہیں کر سکتی۔ اس کی بات نے رومی کو سلگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن آپ کے پاس اتنی بڑی پولیس فورس ہے تو پھر میں ہی کیوں؟ وہ مشکوک ہو رہی تھی۔ شامیر نے اپنا سر جھٹکا۔ دیکھو رومی، دلاور ایک طاقتور آدمی ہے۔ اگر میں آفیشل طریقے سے ریڈ کرتا ہوں، اسے گرفتار کرتا ہوں تو وہ صبح ہونے سے پہلے چھوٹ جائے گا۔ اسی لیے میں پولیس فورس کو بیچ میں انوالو نہیں کر سکتا۔ پولیس میں اچھے لوگوں سے زیادہ برے لوگ ہیں۔ کئی لوگ ماہانہ اس سے پیسے لیتے ہیں۔ بھلا وہ کیوں چاہیں گے کہ ان کا مالک سلاخوں کے پیچھے جائے؟ میرے ساتھ جو لوگ جائیں گے وہ میرے ذاتی دوست ہیں۔ جو کچھ کرنا ہے ہم لوگوں کو ہی کرنا ہے۔ اب سمجھ آئی؟ اس کی بات پر رومی کو کافی حد تک اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ شاید اسی لیے اگلے 3 گھنٹے وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ جس وقت وہ لوگ حویلی سے کچھ فاصلے پر بنے دلاور ابراہیم کے ڈیرے کے باہر موجود تھے، اس وقت رات گہری ہو چکی تھی۔ گاؤں میں سناٹا چھا گیا تھا۔ تم تیار ہو نا؟ گاڑی کے اندر گھپ اندھیرا تھا۔ اسے شامیر کی آواز سنائی دی۔ سارے ہلاتی وہ دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی تھی۔ جو کچھ اسے کرنا تھا پتہ نہیں اس میں وہ کامیاب ہوتی یا نہیں، مگر بہرحال اسے کرنا تو تھا۔ گاڑی کے باہر گہرا اندھیرا تھا۔ یہ ڈیرے کا پچھلا حصہ تھا جہاں جا بجا جھاڑیاں اور کچا راستہ تھا۔ سنبھل کر پاؤں رکھنے کے باوجود بھی کئی دفعہ اس کے لبوں سے چیخ نکلی۔ بمشکل خود کو سنبھالتے وہ ڈیرے کے پچھلے دروازے تک چلی آئی تھی۔ اسے ایکٹنگ کرنی تھی اور اسی ایکٹنگ میں تو وہ ماہر تھی۔
دروازے کی پچھلی سمت گارڈز ٹہل رہے تھے۔ رومی نے بظاہر یوں دکھایا جیسے وہ ان کی نظر سے بچ کر ڈیرے کے اندر داخل ہونا چاہتی ہو، اور جب ہی گارڈ کی نظر اس پر پڑی اس نے چلا کر دوسرے کو خبردار کیا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ رومی کے سر پر موجود تھے۔ یہ تو وہی لڑکی ہے جس کے گھر سے اس کے والدین کو پکڑ کر لائے ہیں۔ سرکار کی بات درست تھی، یہ یہاں ضرور آئے گی۔ اسے بازو سے دبوچے اس کے اندر کی سمت بڑھ گئے تھے۔ رومی کی سانسیں حلق میں اٹک گئی تھیں۔ اسے اپنے سامنے زمین اور آسمان گھومتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، مگر اسے اپنے والدین کے لیے یہ سب کچھ کرنا تھا۔ سرکار، یہ لڑکی ڈیرے کی پچھلی دیوار کی طرف موجود تھی۔ آس پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، لگتا ہے یہ اکیلی ہی یہاں آئی ہے۔ اس کے پاس سے یہ پستول بھی نکلا ہے۔ گارڈ کی آواز پر بیڈ پر بیٹھے دلاور ابراہیم نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ سامنے مجبور اور بے بس کھڑی رومی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ ذہِ نصیب، تم سے تو ایک دن بھی صبر نہیں ہو سکا۔ مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گی۔ تمہاری یہی جداری تو مجھے پسند آئی ہے۔ تمہارے متعلق ساری تفتیش کروا چکا ہوں میں۔ پر اعتماد نڈر دنیا کو جیتنے والی رومیسا شمس الدین، اس نے بتایا تمہیں کہ میں یہاں ہوں۔ تمہیں تو میری حویلی جانا چاہیے تھا نا؟ وہ محتاط انداز میں کہتا ہوا قدم قدم چلتا ہے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ رومی کی دھڑکنیں رک سی گئیں۔ اگر تم میرے متعلق تفتیش کروا سکتے ہو تو میں بھی کروا سکتی ہوں۔ میں جانتی ہوں اس ڈیرے میں تمہاری نجی جیل ہے، تم اپنے مجرموں کو وہیں پر تو قید کرتے ہو نا؟ میری بے قصور ماما اور بابا کو بھی تم نے وہیں ڈال رکھا ہوگا۔ ان کا کوئی قصور نہیں۔ میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چھوڑ دو میرے والدین کو۔ وہ آنکھوں میں آنسو سمو کر بولی تھی۔ دلاور ابراہیم نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ نکاح والی بات تو پرانی ہو گئی ڈارلنگ، اس بات کو تو بھول جاؤ۔ ہاں، ویسے چند دن میرے ساتھ گزارنے ہیں تو بتاؤ، اس کے بدلے میں تمہارے برے والدین کو چھوڑ دوں گا۔ ویسے بھی وہ میرے کسی کام کے نہیں۔ وہ اس کے گھر گھومتا ہوا بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ رومی کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ تمہاری خاموشی کو تمہارا اقرار سمجھ لیتا ہوں، ہے نا؟ اس کے قریب ہوا تھا، اس کی آواز میں عامیانہ پن جھلکنے لگا تھا۔ چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ لیے اس کی نگاہیں رومی کے وجود میں گڑی جا رہی تھیں۔ ملازم سر جھکا کر کمرے سے باہر نکل آئے تھے۔ تنہائی میسر آ گئی تھی۔ رومی نے اپنی پلکیں میچیں۔ شامیر، پلیز دیر مت کرنا، جلدی آ جاؤ، دھوکہ مت دینا، وہ دل ہی دل میں گڑگڑا رہی تھی جب دلاور ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گرد لپٹی شال کو ایک جھٹکے سے اتار پھینکا تھا۔ وہ خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ حسین ہو تم، اور حسین چیز پر دلاور ابراہیم کا پہلا حق ہوتا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ لڑکیوں کی کمی ہے میرے لیے، بس تمہاری یہ ناک پر ٹھہرا غرور توڑنے میں مزہ آئے گا مجھے۔ اس نے یکلخت اسے دونوں بازوؤں میں دبوچا تھا۔ رومی کی حلق سے سسکی نکلی اور تبھی دروازے کو ٹھوکر مار کر تیزی سے کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ وہ دلاور کی گرفت میں بری طرح مچلی۔ دونوں ہاتھوں سے اسے پیچھے کی سمت دھکا دیتے وہ اندر آنے والے کی طرف بڑھی تھی۔ وہ شامیر خان زادہ تھا جس نے اپنی گند کا رخ دلاور کی طرف کر رکھا تھا۔ جھٹکے سے سنبھلنے کے بعد دلاور نے شامیر کی طرف دیکھا اور کسی زخمی شیر کی طرح غرایا تھا۔ اوہ تو یہ تمہاری چال ہے؟ یہ لڑکی تم تک کیسے پہنچی؟ تم اپنی موت کے منہ میں خود چل کر آئے ہو۔ وہ اس کی جانب لپکا تھا، مگر شامیر خان زادہ جانتا تھا کہ اس سے کیسے نمٹنا ہے۔ وہ مضبوط جسامت کا مالک تھا اور دلاور ابراہیم کو شراب کھوکھلا کر چکی تھی، سو اس کے پے در پہ کئی واروں نے اسے لمحوں میں ہی زمین پر ڈھیر ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ رومی لرزتے وجود کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہی تھی جب وہ زمین پر پڑے دلاور ابراہیم کو پے در پہ ٹھوکریں رسید کر رہا تھا۔ یہ لڑکی جسے تو مفت کا مال سمجھ رہے، یہ شامیر خان زادہ کی ہونے والی بیوی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ نکاح کرنے والا ہوں میں اسے، کیونکہ تیری گندی نظر اس پر ٹھہرنے سے پہلے میں اسے اپنا دل دے چکا ہوں، اور شامیر خان زادہ کی عورت کی طرف غلط نگاہ اٹھانے والے کی میں آنکھیں نکال لیتا ہوں۔ اس نے ایک زوردار مکہ دلاور ابراہیم کے جبڑے پر رسید کیا تھا۔ وہ زخمی سی ہنسی ہنسا۔ میں صبح ہونے سے پہلے ہی جیل سے نکل آؤں گا۔ تو جانتا ہے میرا بھائی بھی تو واپس آ گیا نا؟ اس کی بات پر شامیر خان زادہ نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ تو جیل جائے گا تب نا؟ تیرے ڈیرے پر پولیس نے ریڈ نہیں کی، تیرا فیصلہ کرنے یہاں صرف میں آیا ہوں۔ تیرا بھائی اور تیرا باپ شریف لوگ ہیں، تیری بدماشی نے انہیں بھی زمانے بھر میں بدنام کر رکھا ہے۔ اب تو وہاں جائے گا جہاں تجھ سے لوگ جاتے ہیں، انڈر گراؤنڈ جیل میں ایک مسنگ پرسن کی حیثیت سے۔ ساری زندگی تیرے گھر والے تیرا سوگ مناتے رہیں گے اور تو کبھی کسی کو نہیں ملے گا۔ وہ مطمئن انداز میں کہتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ زمین پر پڑے دلاور ابراہیم کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھیں۔
اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی مگر پیٹ میں پڑنے والی زوردار ضرب کے باعث وہ کرا کے رہ گیا تھا۔ شامیر خان زادہ کے آدمی اندر داخل ہو رہے تھے اور انہوں نے آتے دلاور ابراہیم کو بے ہوش کر کے اپنی گرفت میں جکڑ لیا تھا۔ کمرہ خالی ہوا تو رومی کی طرف مڑا تھا۔ ڈرو مت، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اس ڈیرے پر دلاور ابراہیم نے جو نجی جیل بنا رکھی ہے اس میں تمہارے والدین مل چکے ہیں، وہ دونوں بالکل ٹھیک ہیں۔ میں نے انہیں چیک اپ کے لیے ہاسپٹل بھجوا دیے ہیں۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے تسلی دے رہا تھا۔ رومی نے بے یقین نگاہیں اٹھا کر اس کی سمت دیکھا جو کوئی مسیحا بن کر اس کی زندگی میں آیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے دلاور سے جو کچھ کہا وہ جھوٹ نہیں ہے۔ میں تم سے واقعی میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں کا کافی عمر کا فرق ہے مگر جہاں محبت ہو وہاں عمر کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ایسا میں سوچ رہا ہوں، تم کیا کہتی ہو؟ وہ نرم انداز میں یوں کہہ رہا تھا جیسے اسے برسوں سے جانتا ہے۔ رومی کے لبوں پر ایک بھولی بصری مسکان آ ٹھہری تھی۔ ہاں البتہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی۔ خون بہہ رہا ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہتے زمین پر پڑی اپنی شال اٹھا کر شامیر خان زادہ کے سامنے کر دی تھی۔ وہ چونکا اور پھر اس کی شال سے اپنا چہرہ صاف کرتے بھرپور انداز میں مسکرا دیا تھا۔ رومی نے اسے اقرار میں جواب دیا تھا۔ وہ یہ بات جان چکا تھا، زندگی ان دونوں کے لیے نئی راہیں ہموار کر رہی تھی، جہاں ان دونوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ چلنا تھا۔